الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم حضرت صدر عالی وقار حضرات علماء اکرام ذمہ داران مساجد و مدارس و مختلف ادارہ جات معزز حاضرین نوجوانان اسلام عزیز ساتھیوں دوستوں مجھ سے پہلے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم نے انتہائی فکر انگیز اور جذباتی اور دلوں میں اثر پیدا کرنے والی گفتگو فرمائی اور ہم سبوں کے دل جذبات سے معمور کیے اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی اور ہمارے جناب کے بدر الدین صاحب نے مقامی زبان میں اوقاف کے سلسلے میں بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی اور یہ آج کی بہت سخت اہم ترین ضرورت ہے کہ ہمیں مقامی زبان میں بھی اپنے پیغام کو ہمارے درمیان رکھنا چاہیے تاکہ میڈیا کو حقیقت کا پتہ چلے اور میرے بعد بھی حضرت مولانا سید تنویر پیر صاحب ہاشمی دامت برکاتہم بیجاپور سے تشریف لائے ہیں آپ کا بھی انتہائی اہم خطاب ہونا باقی ہے درمیان میں حاضر ہوا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اجلاس جو شہر ٹمکور میں یہاں کے ذمہ داروں نے باشندگان نے بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے بڑے شاندار پیمانے پر اور بہت بڑی تعداد میں یہاں مسلمان جمع ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کے مسئلے کو لے کر نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ فکر مند بھی ہیں اور اسی فکر نے سبوں کو یہاں جمع کیا ہے اس پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اجلاس کا عنوان ہے تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف ہمیں اسی کو سمجھنا تحفظ کا معنی ہے حفاظت کرنا کس چیز کی حفاظت کرنا ایک شریعت کی اور شریعت میں اوقاف بھی آ گیا جب شریعت کہا جاتا ہے تو ساری شریعت کو ملا کر شریعت کہا جاتا ہے بدن کہیں گے تو اس میں ہاتھ بھی داخل ہے بدن کہہ دیا گیا پھر ہاتھ کو الگ سے ذکر کیا گیا کیا مطلب بھائی بدن تو ہے لیکن اس بدن میں ہاتھ کی اہمیت بہت ہے بدن کہا گیا دماغ کو الگ ذکر کیا گیا کیوں دماغ بدن میں نہیں ہے پھر الگ سے کیوں ذکر کیا گیا اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ دماغ بدن میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے بدن کہنے کے بعد دماغ کا الگ سے ذکر کیا گیا شریعت کہنے کے بعد اوقاف کا الگ ذکر کیا گیا اس لیے کہ شریعت میں اوقاف کا ایک خاص مقام جس کو کنڑ زبان میں بہت اچھے سے ہمارے بھائی نے رکھا وقف کیا ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں مثالیں رکھی سوال یہ ہے کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہمیں
شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، اوقاف کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت؟ جی ضرورت ہے، بہت سارے مسائل میں ضرورت ہے۔ ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی اور ہماری دین سے دوری، بلکہ ہماری دین سے بیزاری نے ہمارے دین پر انگلیاں اٹھانا، زبان درازی کرنا، آنکھیں دکھانا، قرآن و حدیث کے احکامات کو بدلنے کی ناپاک کوششیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے گزشتہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ہم اپنی جگہ میں غفلت سے بیٹھے ہوئے، آرام سے بیٹھے ہوئے۔ یہ دین آسمان سے نازل ہوا دین ہے، کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، کسی انسان نے بنایا نہیں ہے۔ یقیناً ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لیکن آپ نے جو پیش کیا وہ اللہ کی جانب سے آسمان سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ اللہ نے جو بھیجا ہمارے نبی نے وہ ہمیں پیش کیا۔ ہماری شریعت کا تعلق زمین سے نہیں ہے، ہماری شریعت کا تعلق آسمان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اور ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے والے نبی، وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اب میں نے کہا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لہذا آج کوئی آ کر کے کہے 15ویں صدی میں ہمارے سامنے آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، تو ہمیں دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کی علامتوں میں سے وہ ایک علامت ہے، لیکن عیسیٰ پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ پہلے نبی کی حیثیت سے دنیا میں آ کے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لہذا ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کی شریعت اس کی حفاظت کون کریں گے؟ کوئی نئے نبی تو آنے والے نہیں ہیں، اس کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین کا خطاب ملا؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ہمارے دین کا بنیادی امر بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کام چونکہ ہم کرتے ہیں اس لیے ہمیں خیر امت کہا گیا۔ اس دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ دین، شریعت اندر سے بھی خراب ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، باہر سے بھی لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں دونوں جگہ حفاظت کرنا ہے۔ اندر سے جو خرابی ہے، اندر کی جو خرابی ہے اس سے بھی دین کی حفاظت کرنا ہے۔ باہر سے جو خرابیاں دین کو متاثر کرنے والی ہیں اس سے بھی دین کو بچانا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھے، ہمارے بدن میں اندر کی ایک خرابی، مثلا شوگر ہے، بی پی ہے، جی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو بدن کے اندر ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو تو شوگر ہے اور یہ شوگر کنٹرول کرنا ہے، آپ کو واکنگ کرنا ہے، یہ دوائی کھانا ہے، یہ پرہیز کرنا ہے۔ یہ اندر پیدا ہونے والی بیماری کی حفاظت کے لیے ہم ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں گے، یہ اندر کی بیماریوں کی حفاظت ہوگی۔
باہر سے بھی ہمارے بدن کو نقصان پہنچانے والی بہت ساری چیزیں، مثلا بہت زیادہ مچھر ہو گئے، ملیریا پھیل جائے، اعلان ہو جائے کہ بھی ملیریا پھیلا ہوا ہے اور یہ مچھر کی وجہ سے پھیلتا ہے، لہذا مچھروں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ یہ خطرہ جو ہے باہر سے ہے، مچھر باہر ہے، بدن میں نہیں ہے، لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ مچھردانی لگانی پڑے گی، آل آؤٹ لگانا پڑے گا، یا اور جو اس کو روکنے والی دوائی وغیرہ ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا، بدن کی حفاظت کرنی پڑے گی، اندر کی خرابیوں سے بھی باہر کی خرابیوں سے بھی۔ اب ہماری شریعت کی حفاظت کرنا ہے، اندر سے بھی کرنا ہے۔ اندر کیا خرابی ہے؟ بہت خرابی ہے، بہت خرابی ہے۔ ہماری اندر کی خرابی نے بعض شریر قسم کے لوگوں کو ہماری شریعت کو، شریعت کے احکامات کو بدلنے کی جرأت دی۔ ایک زمانہ وہ تھا ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، آج دھڑلے سے ہمارے احکامات بدلے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ پارلیمنٹ میں ہماری شریعت کا ایک حکم طلاق کو بدلا گیا۔ قرآن میں اللہ نے جو طریقہ بتایا، نبی نے جو طریقہ بتایا، اس طریقے کو بدل کر ایک قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں پاس کر لیا۔ قرآن و حدیث کے خلاف ایک قانون ہم سب کی موجودگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے پارلیمنٹ میں ہمارے قرآن کے خلاف قانون پاس کیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجوہات ہیں، ابھی بتانے کا موقع نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، بتانے کا موقع نہیں ہے۔ جی کیوں ان کے اندر جرأت پیدا ہوئی؟ جی قانون کیوں بدلا انہوں نے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیں، اس بدلے ہوئے قانون کا کوئی اثر ہماری ذات پر، ہماری معاشرے پر نہیں پڑے گا۔ کوئی خاتون اگر یہ طے کر لے کہ مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، شوہر نے اگر 3 طلاق دے دی، ایک پارلیمنٹ کا، اس ملک کا نیا بنا ہوا قانون ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایک قرآن کا بیان کردہ قانون ہے، خاتون کہے کہ میں قرآن و حدیث پر عمل کروں گی تو اس کے بنائے ہوئے قانون کا کوئی اثر خاتون پر پڑنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جرأت ان کو کیوں ملی؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے قرآن و حدیث میں بیان کردہ قانون کے خلاف انہوں نے اپنا قانون ملک کا بنایا۔ یہ جرأت ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ ہماری مس یوز نے، ہمارے غلط طریقوں نے، ہمارے دین پر عمل نہ کرنے نے، ہمارے نوجوان بات بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر، جنہیں کلمہ ٹھیک سے یاد نہیں، جنہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں، جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں، وہ نوجوان بھی جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایسے لڑائی جھگڑے کے موقع پر مجھے طلاق بولنا ہے اور 3 ہی مرتبہ بولنا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب پورے ملک کے اندر یہ ہونے لگا۔ جی نوجوان جو ہے ان کو دین نہیں چاہیے، علماء نہیں چاہیے، مسائل معلوم نہیں کرنا ہے، مسئلے کے حل کو نہیں معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جب رشتے میں نبھاؤ نہ ہو تو اسے رشتے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ، یہ صرف مذہب اسلام ہے جس نے ایک اجنبی لڑکے اور ایک اجنبی لڑکی کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا قانون بھی بیان کیا، میاں بیوی بننے کا قانون بھی بیان کیا، اگر نبھاؤ نہ ہو تو اس رشتے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ یہ صرف مذہب اسلام نے بتایا، دنیا کے کسی مذہب میں اس رشتے سے نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب ہمیں بتایا گیا
ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب بہت زیادہ فائرنگ ہونے لگی طلاق کی، وہ موقع کی تلاش میں تھے، بہت ساری خواتینوں نے کورٹ کا رخ کیا، مقدمات دائر ہوئے کہ اس کو بہانہ ملا۔ اس نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنی بیویوں پر تلوار لٹکائے رکھتے ہیں طلاق کی، اور جب موقع ملے وہ تلوار چلا دیتے ہیں 3 مرتبہ کہہ کر، اور پھر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ بیوی بن کے باقی نہیں رہی، لہذا انہوں نے قانون بنایا 3 مرتبہ بولنے کے باوجود بھی وہ بیوی ہی رہے گی، ساتھ میں رکھنا پڑے گا اور نان نفقہ دینا پڑے گا، بیوی ہی کی طرح رکھ کر پوری زندگی گزارنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہماری دین پر عمل نہ کرنے یا دین پر غلط عمل کرنے نے ان کو موقع دیا۔ اور ایک بات بھی ہماری زبان پہ رہتی ہے، جی ایک تلوار تو ہم طلاق کی لٹکائے رکھتے ہیں بیویوں پر، اور ایک طلاق تو ہم سے لٹکاتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ یہ تلوار بھی لٹکائے رکھتے ہیں، کس نے بتا دیا بھائی 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ہر ایک کو ہے بھائی۔ مسجد میں آپ جائیں گے، سب لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، 12 15 20 آدمی چیئر پہ بیٹھتے ہیں، کیا ساری مسجد میں آنے والوں کے لیے چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ بھائی ان لوگوں کو ہے جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قیام میں کھڑے ہوں۔ وہ قیام میں کھڑے ہونا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو چیئر پہ بیٹھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، ان کا قیام چھوٹ رہا ہے، اور قیام فرض ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے چیئر پہ پڑھنے والے نماز وہ کھڑے رہیں، اگر ان سے رکوع ہوتا ہے تو رکوع بھی سب کے ساتھ کریں، رکوع نہیں ہوتا تو بیٹھ جائیں چیئر پہ، رکوع ہوتا ہے تو آپ رکوع کریں جھک کے، سجدے میں جا نہیں سکتے تب آپ بیٹھیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سجدہ بھی کریں، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے تب اٹھ کر کے بیٹھے اتحیات میں۔ بہرحال سب کو چیئر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے پیروں میں قوت نہیں، طاقت نہیں، عذر ہے، وہ جھک نہیں سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں اسے تکلیف ہے، یا وہ سجدے میں نہیں جا سکتا ہے، یا تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اسے اجازت دی گئی بھئی چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ لو۔ اور اگر چیئر پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، جی اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا ایسا کوئی مرض ہے کہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ لیٹ کے پڑھے گا۔ اب ہم سب لیٹ کے پڑھنا ہم سب شروع کر دیں گے۔ بھئی 4 شادیوں کی اجازت ہے، کسے اجازت ہے؟ مسجد میں جیسے معذورین کو بیٹھنے کی اجازت ہے، بیماروں کو جو چل پھر نہیں سکتے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، ویسے ہی ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھنا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ دونوں بیویوں کو برابر کا حق دینا، دونوں کو برابر ایک درجے کے مکان میں رکھنا، دونوں کو ایک جیسا کھانا کھلانا، ایک جیسا اسٹیٹس دینا، ایک رات یہاں ایک رات وہاں گزارنا، یہ بہت سارے شرائط ہیں۔ اب پریشانی کیا ہے؟ تلوار لٹکائے رکھتے ایک سے زیادہ شادی کی بیویوں پر، اور عدل نام کو نہیں ہوتا۔ عدل نام کو جو شرط اللہ نے، یہ کیسے معلوم ہے؟ یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے،
وضو کرے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی نماز ہے۔ دو ایک سے زائد شادی کرنے کے لیے پہلے عدل ہونا چاہیے، عدل نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب لوگ عدل جانتے ہی نہیں، جی شادی دوسری کر لیتے ہیں۔ پہلی بیوی سے بیان ملتا ہے کیا کیا تکلیف دیتے تھے، کیا کیا ستاتے تھے، کیسا جہیز مانگتے تھے، کیسے بیماری میں ماں باپ کے یہاں بھیج دیتے تھے، 3 بچے ہو گئے، تینوں ڈیلیوریاں جو ہے وہ لڑکی کے ماں باپ نے اس کا خرچ برداشت کیا، ذرا سا بیمار ہو گئی بھیج دیا، اسکول کی فیس وہ ماں باپ کے گھر سے لائے۔ یہ اتنا تکلیف دے کر کے اس پہلی بیوی کو رکھا تھا، اب دوسرا نکاح کر لیا، کیا ہوگا؟ وہ پی ایم صاحب انتظار میں ہے کہ ان کو کب میجارٹی ملے گی اور وہ یو سی سی لے آئیں، یونیفارم سول کوڈ لے آئیں اور پورے ملک میں ایک ہی شادی کی اجازت والا قانون بنائیں۔ یہ کیوں وہ بنانے جائیں گے؟ ہماری طرف سے جو ہے مس یوز ہو رہا ہے۔ میں اندر کی خرابی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، نشے کی چیزیں مسلم محلوں میں بکتی ہیں، کون سر پر ہاتھ رکھتے ہیں بیچنے والوں کے؟ ہمارے لوگ سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیچو، کمیشن ملتا ہوگا، ہفتہ ملتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا نشے کی چیز چاہے وہ کوئی بھی ہو حرام۔ ہم خنزیر کو حرام مانتے ہیں، خنزیر کی دکان پر سے گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے خنزیر حرام ہے ویسے وہ نشے کی چیز بھی حرام ہے۔ یہاں نشے کی چیز بیچنے پر لوگوں کو ابھار رہے، تیار کر رہے، اور یہاں خنزیر کی دکان پر سے گزرنے تیار نہیں۔ یہ میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھوتو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض احکام پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی علامت ہے۔ بہرحال ایک ہماری اندر کی خرابی ہے، اس کی بھی اصلاح کرنا ہے، کریں گے۔ ہمارے اندر کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں 3 بھائی ہیں، تینوں میں لڑائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں میں صلح کرنا ہے، کرانا ہے، ہمارے اندر کی خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ لیکن ہمارے گھر پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرنے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تینوں بھائیوں کو اپنی لڑائی بھلا کر تینوں کو ایک ہو کر کے باہر جو دشمن آیا ہے اس کا دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ کیا سمجھ کے آئے تھے؟ ہم تینوں لڑ رہے ہیں اس لیے تم آ گئے ہمارے دروازے پر؟ دیکھو ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کھڑے ہوئے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آگے بڑھ کے دیکھ لو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارا اختلاف بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا اتحاد ہوتا ہے۔ باہر سے آج ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت سارے ہوئے اور ہونے والے بھی ہیں۔ ابھی وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے جس کی طرف ہمارے بھائی نے بہت تفصیل پیش کی ہے۔ اب یہ وقف کی زمینوں میں اندر کی بھی خرابیاں ہیں۔ اندر کی کیا خرابیاں؟ ہمارے لوگوں نے بھی تو قبضہ کر رکھے ہیں، بڑی بڑی زمینیں قبضہ کر رکھے ہیں۔ 300 روپے کرایہ دیتے ہیں وقف کی دکان کا، اور انہوں نے کسی اور کو کرایہ پہ دے دیا 30,000 روپے۔ 30,000 روپے لے کے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کھانا اور یہ کھانا دونوں حرام ہیں، تو بھائی دونوں ایک ہیں۔ اب 30,000 یہاں سے لے کے کھائیں گے، 300 وہ وقف میں باندھیں گے، اب وہ بھی کئی سال کا باقی ہے۔ یہ اندر کی خرابی، بدن کے اندر شوگر ہے، جی بی پی ہے اور اسٹریس ہے، کیا کیا پتہ نہیں اندر کی بیماریاں ہیں، اور باہر کی بیماریاں۔ اندر کی جو بیماریاں ہیں اس سے قوت ملتی ہے باہر والوں کو کہ بھئی اب تو یہ بیمار ہو چکا ہے، چلو اس کو ایک انگلی سے دھکا دیں گے تو گر جائے گا، لہذا باہر والوں کی ہمت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا،
بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقف کی زمینیں ہماری ہیں. اس کی کمیٹی آج تک جو ہے سارے مسلمان پوری کمیٹی میں رہتے ہیں. ایم پی کوٹے سے دو رہتے ہیں, ایم ایل اے کوٹے سے دو رہتے ہیں, وہ حکومت نامزد کرتی ہے لیکن مسلمانوں کو کرتی ہے. آفیسران میں ہوتے ہیں, علماء میں سے دو ہوتے ہیں, متولی کیٹیگری سے دو الیکشن ہوتا ہے. الیکشن ہو کر کے آتے ہیں, ایک وقف بورڈ بنتا ہے, ایک چیئرمین بنتا ہے. اب وقف امینڈمنٹ بل میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وقف بورڈ میں غیر بھی رہیں گے دو. کیسے رہیں گے بھائی جی؟ گھر ہمارا ہے اور فیصلہ آپ کریں گے یہ دو آج سے ہمارے گھر میں رہیں گے جی. غنڈہ گردی ہے. اور کیا کریں گے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اب تک ہمارے جو ہے وقف کے مسئلے میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا, بھئی وقف بورڈ حل کر دے گا. اب وقف بورڈ کا حل کیا ہوا دونوں قبول کر لیں گے تو کورٹ بھی مان لے گا. اب وقف بورڈ میں حل نہیں ہو سکا, وقف ٹریبونل میں حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک خاص کورٹ ہے جس میں وقفی کے مسائل حل ہوتے اور وہاں جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی سرکار نے اس کو متعین کیا ہوا ہوتا ہے. وہ وہاں اطمینان سے سن کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. وہاں بھی حل نہیں ہوا, پھر سیشن کورٹ میں جاؤ, ہائی کورٹ میں جاؤ, سپریم کورٹ میں جاؤ. یہ ایک راستہ ہمارے پاس کھلا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ اب انہوں نے یہ کر دیا کہ اب کوئی اختلاف ہو جائے تو وقف بورڈ بھی نہیں حل کر سکتا, ٹریبونل بھی نہیں حل کر سکتا. وہ ڈی ایم کرے گا یا تحصیلدار کرے گا, اور اس کے فیصلہ کرنے کے بعد اپیل کا حق نہیں ہوگا, نہ سیشن میں, نہ ہی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ. اور ڈی ایم کیا کرے گا ہمیں پتا ہے. ایک یہ بھی کر دیا کہ ہماری مسجد 500 سال سے چلی آ رہی ہے, کوئی غیر بھائی آ کر کے کہہ دیا کہ اصل میں ہمارے پرکھوں کی زمین ہے. اب یہ فیصلہ کہاں جائے گا؟ وہ ڈی ایم کے پاس جائے گا. کورٹ میں نہیں, کورٹ میں نہیں, یہاں جائے گا. وہ کیا فیصلہ کرے گا میں اور جانتے ہیں. بہرحال حالات ہیں, اندرونی بھی حالات ہیں, ہر مسئلے میں ہے جی. جیسے میں نے کہا نشے میں ہے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے, وقف میں بھی ہے, نکاح میں بھی ہے, طلاق میں بھی ہے. اندرونی خرابیاں بھی ہیں, اندرونی خرابیاں بھی ہیں, اسے دور کریں گے. میں جمعہ کے میدان سے کرتے رہتے ہیں, اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے رہتے ہیں جی. اور اب ہم چونکہ باہر سے حملہ ہونے جا رہا ہے, ہم سبوں کو ایک ہو کر کے کھڑے ہونا ہے, بتانا ہے کہ بھی ہمارے اندر ٹھیک ہے, ہم غلط بھی کر رہے ہیں, سب بھی کر رہے ہیں اور اختلاف بھی ہے, لیکن تم باہر اٹھ کے آؤ گے تو ہم سب ایک ہیں اور مل کے دفاع کریں گے. تو دفاع کی شکلیں ہیں, شکلیں بہت ساری ہیں. اس میں آپ نے جو ہے میل بھیجا چیف جسٹس کو, 3.5-4 کروڑ میل گئے. یہ جو مرکزی حکومت 2 بیساکھیوں پر چل رہی ہے, ایک ادھر آندھرا کی بیساکھی, ایک بہار کی ہے, ان دونوں پر محنتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کریں بل کی. ایک راستہ یہ بھی ہے کہ سماجی پریشر بنایا جائے, سارے مسلمانوں کو بیدار کر کے کھڑا کر دیا جائے. ایسا پہلے بھی ہوا, ایسا اس سے پہلے بھی ہوا ہے. حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ لے پالک بیٹے کو کے بل کو بھی پیش نہیں کر سکتے, واپس لینا پڑا. شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, لیکن ملک کا مسلمان کھڑا ہو گیا پورے ملک میں. تو شاہ بانو کیس کا جو فیصلہ قرآن کے خلاف سپریم کورٹ نے کیا تھا, پارلیمنٹ میں لا کر کے اس کو بدلا گیا. راجیو گاندھی کی حکومت تھی. بہرحال اسی سماجی پریشر اور دباؤ بنانے کے لیے 24 کو اجلاس بنگلور میں حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میدان میں, وہ عصر سے اجلاس ہوگا. وہ کیپیسٹی چاہے جتنی کی بھی ہو, لیکن ہمیں اپنے
ناراض ہونے اور اس بل کی مخالفت کرنے کو بتانا ہے تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو حضرت نے جیسے فرمایا ہم قریب والے ہیں، کھانا